انسان کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوگا. جس کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاعراف کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کی ہے. سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے جس میں 206 آیات اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں. دیکھیے، مکی صورتیں جو ہوتی ہیں اس میں عموماً اللہ رب العالمین کی ربوبیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے. مکی صورتوں میں توحید پر زیادہ زور دیا گیا ہے. اسی طرح مدنی صورتوں میں احکام، مسائل، آداب، ان چیزوں کو بتایا گیا ہے. تو یہ مکی صورت ہے جس میں بنیادی طور پر جنت، جہنم، تخلیق انسانی اور توحید کا ذکر موجود ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کا دل جو ہے تنگ نہ ہو اس سے. اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ دنیا والوں کو اس سے ڈرائیں. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے. یعنی کتاب اللہ جو نازل کیا اللہ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے اور جنت کے قریب لانے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا. دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب دوسری وحی نازل ہوئی، بلکہ جب کہا گیا وانذر به عشیرتک الاقربین کہ تم اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے سب سے پہلے مکہ کی صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے کہا انا النذیر العریان، اے لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے ڈرانے کا کام کیا. تو یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے اور جنت کے قریب کرنے کے لیے. تو اسی بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے. دیکھیے، اس میں وہ کچھ مضامین جو بیان کیے گئے ہیں بنیادی طور پر، ان میں ایک مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا. ہمارے جو اعمال ہیں ان کو وزن کیا جائے گا. اس کی طرف اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اشارہ کیا ہے. کہتے ہیں والوزن یومئذ الحق فما ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن جو ہے وزن کا قائم ہونا برحق ہے. اس دن جن لوگوں کا میزان وزنی ہوگا وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن لوگوں کا میزان ہلکا ہوگا یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. تو دیکھیے، قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. فرقہ جہمیہ ہیں، فرقہ معتزلہ ہیں، فرقہ متکلمین ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن چیز ہے. انسان کے اعمال یہ معنوی چیز ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، انسان کی نیکیاں یہ دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے. انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، تو کیسے اس کو تولا جا سکتا ہے؟ نیکیوں کو کیسے وزن کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات کہہ کر جو ہے ان لوگوں نے میزان کا انکار کیا. جبکہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے اس کے بے شمار دلائل
چیز وزن ہونے والے، انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، انسان کے اعمال کے رجسٹر کو وزن کیا جائے گا، اور خود انسان کو وزن کیا جائے گا۔ یہ تین چیزیں بھی جو ہے برحق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس دن جس انسان کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہو گیا، جس کا پلہ بھاری ہوگا۔ تو یہ جو ہے پہلا موضوع جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دیکھیے دوسری چیز یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا، اس موضوع کو، اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا، اس کو شکل و صورت دی، تو اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ دیکھیے دنیا میں سب سے پہلے تکبر کرنے والا ابلیس ہے، سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر ہے۔ تو اس لیے جو ہے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تم سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا کہ میں تو اس انسان سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، تو اس لیے میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ بات جو ہے اس نے یہ حجت کے طور پر پیش کی، جبکہ یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ جج کرنا کہ مٹی سے بنا ہے تو یہ مفضول ہے، مفضول یعنی مجھ سے کمتر ہے، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں تو میں اس سے بہتر ہوں، یہ اس کا کہنا غلط ہے۔ جبکہ یہ مٹی جو ہے یہ زیادہ مفید ہے، مٹی کے اندر تواضع، انکساری اور لوگوں کو پیدائش، سبزی غلہ، یہ تمام چیزیں پیدا کر کر دینے والی چیز ہے۔ مفسرین کہتے ہیں زیادہ مفید چیز تھی۔ آگ کا کام تپانا، جلانا، یہ چیز جو ہے آگ کا کام ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سختی ہوتی ہے بنسبت مٹی کی، مٹی کے اندر نرمی ہے اور تواضع ہوتی ہے۔ تو اس انسان کا یہ کہنا کہ مجھ سے بہتر ہو غلط ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ بہتر بھی ہوتا، اگر یہ بہتر بھی ہوتا تو اللہ کا حکم تھا سجدہ کرنا، تو سجدہ کر لینا چاہیے، گرچہ وہ افضل ہو، افضل نہیں ہے، لیکن اگر افضل ہوتا تب بھی اللہ کا جب حکم ہے تو اس کو یہ نہیں دیکھنا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں یا نہیں، اللہ کا حکم ہے مان لینا چاہیے، تو اس نے ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو جب تم میری بات نہیں مان رہے ہو تو نکل جاؤ، فاهبط منها، اتر جاؤ یہاں سے۔ اللہ نے دھتکار دیا۔ دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مقام اور مرتبہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایک مقام، مرتبہ، عزت اور منزلت دے دیتا ہے، لیکن وہ انسان جب گناہ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز مخلوق گناہ کر دے تو اللہ اس مقام سے اس کو گرا دیتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ دیا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اگر ہمیں مقام و مرتبہ دیا، ہمیں تواضع اختیار کرنا چاہیے، انکساری اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے۔ نہیں، میرے بھائی جتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ مقام دے اتنا ہمارے اندر جو ہے تواضع آنا چاہیے۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ شاخص پر میوہ برسر زمین نہن، کہ جس درخت پر جتنے زیادہ پھل لگتے ہیں وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ درخت اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسان کو جتنا بڑا مقام اللہ دے اتنا ہی اس کو تواضع اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اب اس لیے دیکھیے کہا میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا نکل جا میرے دربار سے۔ جو مقام تھا اللہ نے مقام بھی چھینا اور اس کو کہا فخرج، تیرے لیے جائز نہیں، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو نے جب میری بات کو نہیں مانا تجھے کیا حق ہے کہ میرے اس دربار میں رہ کر تو تکبر کرے؟ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں سے۔ صاغرین اللہ نے کہا تو رسوا ہونے والوں میں سے، اور اللہ نے ذلیل کر کر نکال دیا۔ دیکھیے جب شیطان نکل گیا اللہ کے دربار سے، نکلنے کو اس نے ایک دعویٰ، اس نے ایک وعدہ کیا اللہ سے،
کہا کہ انذر اللہ یوم یبعثون قال انک من المنذرین، کہا کہ اللہ مجھے تو قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، موت نہ دے، مجھے مہلت دے دے، کیونکہ اب تو نے مجھے دھتکار دیا ہے، میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ میں تیری راہ پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ اور میرے بھائی گمراہ کر رہا ہے، شیطان جو ہے انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگ اس کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں، اس کے بہکاوے میں آتے جا رہے ہیں، تو اس کو اللہ رب العالمین نے رسوا کر کر نکال دیا۔ تو اس کو نکلنے کے بعد اس نے وعدہ کیا، اللہ نے کہا کہ دلیل ہو کر نکل جا، جس نے تیری بات کو سنا، اللہ فرماتے ہیں جس نے تیری بات کو سنا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تجھے اور سب کو جہنم سے بھر دوں گا، جہنم کو تم جیسے لوگوں سے میں بھر دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے وعدہ کیا۔ دیکھیے اس کے بعد جو تیسرا موضوع شروع ہوتا ہے، پہلی چیز جو ہے وزن اعمال ہے، دوسری چیز آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا ہے، تیسری چیز جو ہے حضرت آدم کو جنت میں بسانا اور ایک درخت کو نہ کھانے کا حکم دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا اے آدم تم اور اپنی بیوی اس جنت کے اندر رہو، جو مرضی چاہے کھا لو۔ اللہ نے جنت دے دی، ہر طرح کی چیزیں اس میں مہیا ہیں، من حیث شئتما، جو کھانا چاہے کھاؤ، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اس سے اللہ نے منع کیا، کہا کہ اس کے قریب نہ جانا، اگر تم چلے گئے تو سمجھ لو تم نے ظلم کیا، تم ظالمین میں سے ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا جو بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی انسان کو مارے پیٹے اس پر ظلم کرے، صرف یہ ظلم نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ مسلمان بھی ظالم ہے، وہ مسلمان بھی ظالم ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم وہ درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، اللہ نے منع کیا۔ اب دیکھیں فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اب شیطان جو ان کے پاس آیا اور وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، کہنے لگا کہ دیکھو یہ درخت بہت اچھی چیز ہے، تم جانتے ہو کیوں منع کیا گیا تم سے، یہ درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں تم ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں منع کیا گیا۔ تم جانتے ہو کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا اور تکونا الا ان تکونا ملکین، تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے منع کیا گیا۔ یہ پہلا فیصلہ کر جو ہے وہ ان لوگوں کو اس درخت کے پھل کو کھانے کے لیے ابھارنے کی لگا، پرووکیٹ کرنے لگا اور کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تم کھا لو اس درخت کے پھل کو۔ اور دیکھیں شیطان کتنا ہوشیار ہے، جیسے اللہ سے اس نے وعدہ کیا فوراً اپنی ڈیوٹی پر لگ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، ابھی ادھر وعدہ کیا اور ادھر آ کر اس نے گمراہ کر دیا۔ کتنا فاسٹ جو ہے یہ شیطان اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ اور ہم نے بھی وعدہ کیا اللہ سے، اللہ نے الست بربکم قالوا بلی شہدنا، ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوا، تو ہم نے کہا کہ ہاں ہے، تو عالم ارواح میں ہم نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ ہم نے بھی وعدہ کیا، ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں۔ شیطان نے وعدہ کیا اور فوراً جو ہے وہ اپنے کام پر لگ گیا۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں کہ ان کے اس درخت کے پھل کو کھانے کی وجہ سے بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو ان کے جسم کے کپڑے اتار گئے، برہنہ ہو گئی ہے یہ گناہ کرنے کی وجہ سے، یہ ایک سزا تھی ان کے لیے کہ ان کے جسم کے کپڑے اتر گئے اور بے پردہ ہو گئے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تعلیم کی، بڑا اچھا استدلال کیا۔ امام ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بے پردگی آج نظر آ رہی ہے نا معاشرے میں، اس کی وجہ ان کے گناہ ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ فیشن یہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن یہ گنہگار لوگ ہیں جو بے پردہ گھوم رہے ہیں، جو خواتین ہوں
یا مردوں میں بھی جو بے پردہ گھوم رہے ہیں تو یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بے پردگی ان کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہاں پر حضرت آدم نے اللہ کی نافرمانی کی، بے پردہ ہو اور مارے شرم کے وہ جنت کے پتوں کو لے کر جو اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے، تو یہ جو ہے ان کی سزا تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناداہما ربہما الم انہکما، پھر اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ دیکھو کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن تم چلے گئے اور پھر جو ہے تم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا۔ لیکن ایک بات دیکھیے، اچھی چیز کیا ہے، حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جیسے ہی غلطی ہوئی فوراً انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اے ہمارے پروردگار وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے ہمارے رب اگر تو ہمیں نہ بخش دے، اگر تو نہ ہم پر رحم کرے، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ شرمندگی ہوئی، ندامت اور پشیمانی کے عالم میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے شروع کیا۔ بڑی جامع دعا ہے میرے بھائی، بڑی جامع دعا، اس کو ہمیں اپنے آپ کے لیے حرز جاں بنا لینا چاہیے، اس کو لازم کر لینا چاہیے اٹھتے بیٹھتے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ ظلم کس نے کیا ہوگا۔ حضرت آدم نے ایک غلطی کی تو یہ دعا کرتے رہے، ورد کرتے رہے، آج ہم صبح سے شام تک ظلم کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنی معصیت اور نافرمانی اللہ کی ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو ہم یہ دعا کا، اور دیکھیے دونوں چیزیں یہاں پر، وہاں پر ابلیس نے گناہ کیا، سرکشی کی اور اڑ کر بیٹھ گیا، یہاں آدم نے گناہ کیا اور فرمان اٹھا اور فوراً انہوں نے مان لیا اپنی غلطی کو اور اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ ابلیس نے گناہ کیا اور اڑ کر بیٹھ گیا، غلطی کو تسلیم نہیں کیا اس نے، اور یہ حضرت آدم سے گناہ ہوا، فوراً انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ دیکھیں اللہ نے توبہ تو قبول کر لی، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو جنت تو میں نے تمہیں دی تھی، لیکن تم نے میری نافرمانی کی، اب کہاں نکل جاؤ یہاں سے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے اور جا کر زمین پر رہ جاؤ، اور ایک زمانے تک، ایک مقررہ مدت تک تمہیں وہیں پر رہنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ کی عبادت کر کر پھر جنت میں آنا ہے۔ پہلے جنت ملی انسان کو بغیر کنڈیشن کے، اب جنت مل رہی ہے کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ مل رہی ہے، اللہ کو راضی کرو تب جنت ملی۔ پہلے بغیر شرط کی جنت مل گئی تھی، لیکن ایک نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، ایک نافرمانی کی وجہ سے جنت سے محروم کر دے۔ آج ہم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور جنت کی خواہش کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ایک نافرمانی سے جنت سے محروم ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ وہ اعمال کریں جن سے اللہ ہمیں جنت دے گا۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد جو ایک ٹاپک جو یہاں پر بتایا گیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ نے کہا اے بنی آدم ہم نے بے شک تم پر لباس کو نازل کیا، تم پر لباس کو نازل کیا ہے جو تمہارے بدن کو بھی ڈھانپتا ہے اور تمہیں خوبصورتی بھی عطا کرتا ہے۔ دو مقاصد ہیں لباس کے، دو مقاصد ہیں، ایک مقصد جسم کو ڈھانپنا، دوسرا خوبصورتی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی واتجمل بھی فی حیاتی، کہ اللہ اس ذات کی تعریف جس نے ہمیں یہ لباس پہنایا اور اس کے ذریعے میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ اور وہ ایک روایت اللہ کے رسول نے کہا یہ بہت بڑی نعمت ہے لباس، اللہ نے ہمیں جو لباس دیا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے دعا سکھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس ذات کی تعریف، اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں یہ لباس فراہم کیا تاکہ ہم اپنے جسم کو بھی ڈھانپیں اور اپنے زیب و زینت میں جو ہے اپنی باقی رکھیں۔ دیکھیے یہ دو مقاصد ہیں، ایک تو خوبصورتی اور دوسرا جو جسم کو ڈھانپنا زیب و زینت ہے۔ اگر ہم جسم کی نمائش کرنے لگ جائیں تو پھر اس لباس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم بغیر بے پردہ گھومتے رہیں تو لباس کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو خیر
یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے لباس، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور لباس کا آداب جو بتائے گئے ہیں کہ لباس جو ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے، لباس ریشم کا نہ ہو مردوں کے لیے، اور ایسا لباس نہ ہو جس میں تکبرانہ جو ہے مزاج پایا جائے یا دشمنان اسلام کا لباس ہو، ایسی چیزیں جو ہے جو مخصوص لباس ہو، تو ایسی چیزوں سے جو انسان کو بچنا چاہیے۔ تو خیر یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو ایک مقام پر فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم جب تم مساجد کی طرف آؤ تو خضوع اور زینت اختیار کرو، خذوا زینتکم، پہلے لباس کے بارے میں کہا گیا، اب یہاں زینت کے بارے میں، یعنی بالکل پاک صاف ہو کر اچھا صاف ستھرا ہو کر جو انسان کو مسجد کو آنا چاہیے، اور ہمیشہ ایک مومن جو ہے ہمیشہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ یہاں پر لباس کی تعلیم دی، لباس بھی پاک و صاف ہونا چاہیے اور زیب و زینت بھی اس کی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسجد کو آ رہے ہیں ہماری داڑھی کے بال ادھر ادھر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت اور ایک عجیب و غریب حیت کے ساتھ ہم لوگ آ رہے ہیں، لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ مجنون اور کوئی دیوانہ اور پاگل ہے، تو یہ حیت میں نہیں آنا چاہیے، بالکل خوبصورتی کے ساتھ آنا چاہیے۔ دیکھیے وہ ایک واقعہ ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بہت جو ہے نفاست پسند انسان تھے، بہت نفیس، بہت صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، بڑی عمدہ خوشبو استعمال کرتے ہیں، بڑا اچھا تیل استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے بڑے اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے درس کی مجلس کے لیے جاتے ہیں۔ بگی ہوتی تھی نا، گھوڑا گاڑی جس کو کہتے ہیں، وہ گھوڑا گاڑی پر جو ہے وہ اپنے درس کی جگہ پر جاتے تھے، تو ان کے راستے میں ایک تیلی کا دکان تھا، تیل بیچنے والوں کا دکان ہوتا نا، تو وہ دکان تھا اور اس میں ایک یہودی کام کرتا تھا، اور یہودی جو ہے بالکل میلے کچیلے کپڑے، اور جانتے ہیں تیلی کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، جسم کو جب تیل لگ جائے اور دھول اور ڈسٹ لگ جائے تو بالکل گندے ہو جاتے ہیں کپڑے، دھبے اس کے اوپر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا جو ہے وہ لباس اس کا تھا، اور پریشان، ہمیشہ بال بکھرے ہوئے، تو ہر دن جو ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو دیکھا کرتا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو روزانہ دیکھتا، تو ایک دن اس نے رکا کر حافظ ابن حجر سے کہنے لگا کہ دیکھو آپ کے نبی نے تو کہا تھا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن یہاں تو میں الٹا ہی دیکھ رہا ہوں، یہاں تو میں الٹا دیکھ رہا ہوں، میں کافر ہوں، یہ میرے لیے جنت ہونی چاہیے، لیکن میری حالت دیکھو یہ تو جہنم لگ رہی ہے، اور تمہارے لیے قید خانہ ہونا چاہیے لیکن تمہارے لیے جنت لگ رہی ہے، تو یہ کیسا معاملہ ہے، کیا حدیث صحیح ہے؟ تو حافظ ابن حجر نے بڑا پیارا جواب دیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث کا کوئی مفہوم غلط نہیں، حدیث بالکل صحیح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا اور کافر کے لیے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں جو جنت ملنے والی ہے اس جنت کے مقابلے میں یہ عیش و آرام ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور تمہیں جو جہنم ملنے والی ہے اس کے مقابلے میں تمہارے لیے جنت ہے، اتنی سخت تمہیں جہنم ملنے والی ہے اس کے مقابلے میں تمہارے لیے جنت ہے، تو یہ بڑا پیارا جواب ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، یعنی بڑے نفاست پسند انسان تھے، اور یہ تمام محدثین کا اسلاف کا یہ طریقہ تھا، اسلاف جو ہے بہت پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارتے ہیں، بالکل سیدھا اچھا صاف ستھرا لباس ہے اور بناؤ سنگار کے ساتھ رہتے تھے، یعنی کہ ایسیٹک لائف جو سنیاسی لوگ جیتے ہیں یہ زندگی اسلام نہیں سکھانا، رہبانیت اختیار کرنا۔ اب صوفیزم کو جا کر دیکھیں، بعض مزارات پر آستانوں کے اوپر جو ہے کیا درگت بنی ہوتی ہے لوگوں کی، میلے کچیلے 6 مہینے 7 سال سے جو ہے انسان نے غسل نہیں کیا، نہایا نہیں، سر کو تیل نہیں اور کنگھی نہیں، یعنی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے خودو زینتکم، زیب و زینت اختیار کرو، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے کچھ زیادہ کشادگی ہے، یہ بات یہ دروازہ بہت وسیع ہے ان کے لیے، لیکن مردوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ تو خیر، اور وہ روایت بھی ایک شخص نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، انسان چاہتا ہے کہ اس کا یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا کبر و غرور ہے؟ نبی نے کہا کہ نہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، اللہ کے نبی نے کہا یہ کبر و غرور نہیں ہے، تکبر تو یہ ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کو ٹھکرا دے، یہ تکبر ہے، ورنہ
اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، اس کے جسم کے اعضاء اچھے ہوں، یعنی صاف ستھرا ہو، اس لیے کہ اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فحاشی سے انسان بچے، چاہے ظاہری فحاشی بدکاری ہو یا باطنی ہو۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک، اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک میرے رب نے، میرے پروردگار نے فحش چیزوں کو حرام کرا دیا ہے، چاہے وہ ظاہری چیزیں ہوں چاہے وہ باطنی چیزیں ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کرا دیا۔ دیکھیے اس کے بعد جو ہے اعراف، ہم نے نام سنا ہو اعراف، تین چیزیں قیامت کے دن جو تین ٹھکانے ہیں، دو مستقل ہوں گے اور ایک اٹرنل یا کیا کہتے ہیں اس کو وقتی ہوگا، انٹرم ہوگا۔ تو ایک ہے جہنم، دوسرا ہے جنت، تیسرا اعراف۔ اعراف کا نام سنا ہے ہم لوگ؟ اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے بیچ ایک دیوار ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں بہت بڑی دیوار ہے۔ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوتے ہیں ان کو اس دیوار پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جن کے گناہ زیادہ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے ان کو اعراف میں کھڑا کیا جائے گا ایک زمانے تک، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اسی وجہ سے اس سورہ کا نام اعراف ہے، سورت کا نام اعراف۔ جہنم اور جنت کے بیچ کے درمیان کے جو بارڈر ہے، جو دیوار ہے، بہت بڑی دیوار ہوگی، تو اس پر جو ہے کچھ لوگ رہیں گے۔ اچھا دیکھیں، کافر لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے جنت میں جانا بالکل محال ہے، ناممکن ہے۔ کیسے ناممکن ہے؟ اس کی ایک مثال اللہ نے بیان کی، کہتے ہیں ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کا انکار کیا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنة، اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار دیا جائے۔ جیسے اونٹ کے سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے، ایسے ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ دیکھیے انسان جو سوئی میں دھاگا پروتا ہے، یہ کتنا مشکل چیز ہے، دھاگا پرونا ہی ناممکن، بہت مشکل چیز ہے، لیکن اس ناکے سے، اس سوراخ سے کسی اونٹ کو داخل کرے، یہ تو ناممکن چیز ہے۔ اللہ نے وہی بات بیان کی، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم رکھا ہے، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون۔ یعنی جن لوگوں نے نیکیاں کی ان لوگوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ دیکھو یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، یہ تمہارے ان نیکیوں کی بدلی ہے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیے ایک بنیادی چیز یہ ہے، انسان کے نیکیوں کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل کریں گے، بس یہ سبب ہے، ورنہ اصل جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور فضل ہی سے انسان جنت میں جائے گا۔ اور یہ جو دوسرا یہ سیکنڈری چیز ہے، اس کے نیکیوں کا ساتھ دینا، اس کا یہ دوسری چیز ہے۔ تو اصل جو ہے بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کا رحم ہونا، اللہ رب العالمین کا فضل ہونا ہے۔ تو جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، اور یہ جب جائیں گے جنت میں تو جنتی اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو ہوگی، ان دونوں کے درمیان جو ہے گفتگو ہوگی۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ کہیں گے جنت والے پکار کر جہنمیوں سے کہ اے جہنم والو، اصحاب النار، اے جہنم والو، دیکھو ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا، ہم نے اپنے رب کی جانب سے اس چیز کو
اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا، اللہ نے ہمیں وہ دے دی۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پا لیا جیسے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دنیا کے اندر نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، تو کیا تم نے اپنا وعدہ پا لیا؟ تو جہنمی کہیں گے افسوس کے ساتھ قالوا نعم، ہاں کہیں گے کہ ہاں ہمیں اپنی سزا مل گئی، ہمیں اپنی سزا مل گئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ حجاب پردے سے مراد جو دیوار ہے، دونوں کے درمیان جو ہے ایک بیریکیڈ ہوگا، جو ادھر جنتی ہوں گے ادھر جہنمی ہوں گے، اور درمیان میں اعراف والے ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو انتظار میں ہوں گے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ یہ لوگ جو ہے چاہے اپنے نشانیوں سے نیکیاں بھی ہوں گی، پہچانے جائیں گے کہ ہاں یہ لوگ جو ہے اعراف والے ہیں، وہ جنتیوں کو پکاریں گے، ان کو سلام کریں گے، اعراف والے ان کو سلام کریں گے اور وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں لم يدخلوها وهم يطمعون، اب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن دخول جنت کے وہ خواہش مند ہوں گے، ان کے اندر حرص اور طلب ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین سے یہ لوگ دعا کریں گے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ رب العالمین جو ہے ان لوگوں کو بھی جنت کے اندر داخل کریں گے، جو اعراف والے ہیں ان کو بھی بعد میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے کہ جنت کا جو تمہارے پاس پانی ہے وہ اس کا کچھ حصہ ہم پر بہاؤ، اس لیے کہ جہنمیوں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا جائے گا اور سبوں کا درد جو ہے ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور خون اور پیپ جو ہے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا اور بڑے خطرناک اور ہولناک غذائیں ان کو دی جائے گی کہ لوگ پریشان ہوں گے۔ اتنا کھولتا ہوا پانی ہے کہ اگر منہ میں ڈال دیں تو اندڑیوں کو چیر کر جو پانی باہر نکل جائے، اتنا خطرناک جو ہے وہ پانی ہوگا۔ یہ لوگ جنتیوں سے پانی طلب کریں گے لیکن ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان اللہ حرمهم علی الکافرین، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جنت کا کھانا اور جنت کا پانی دونوں حرام کر دیا ہے، تو اس لیے ان جہنمیوں کو چیزیں نصیب نہیں ہوں گی۔ تو خیر یہ اعراف ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر کچھ بنیادی مباحث یا مضامین بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا صرف 6 دنوں کے اندر، 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہوا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو خیر یہ بڑی جامع صورت ہے جس کے اندر جنت و جہنم کا تذکرہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدے کرنے کا ذکر ہے اور جہنم کے آدم کے ساتھ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جو ابلیس کو جو سزا ملی ہے اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ انہیں تمام چیزوں کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کچھ قوموں کو مختلف جو عذابات دیے گئے ان کا آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ تو کس قوم کو کیا عذاب ہوئی، مختلف قوموں کو الگ الگ عذابات جو ہے ملے گئے، تو وہ کیا عذابات تھے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔